اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اس شخص کی عزت مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس کی زبان پر درود نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک تقاضا ہے کہ ہماری زبانوں پر درود و سلام جاری ہو، اس کے لیے ہم وقت نکالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر آئے، جیسے بھی ذکر آئے، ہماری زبان سے بے ساختہ یہ عادت بن جانی چاہیے، نیچر بن جانی چاہیے، انسٹنکٹ جو خود بخود ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ اس ماہ کی مناسبت سے اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں ایک عام امتی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کا بیان ملتا ہے، ان کے کیا تقاضے ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تو اس میں 4 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سب سے پہلے تو اس رسول پر ایمان لائیں، فالذین آمنوا بہ، اور دوسرے نمبر پر ہے اس رسول کی تعظیم کریں، وعزروہ، تیسرے نمبر پر ہے اس کی مدد کریں، ونصروہ، اور چوتھے نمبر پر ہے قرآن کی شکل میں، شریعت اسلامیہ کی شکل میں جو روشنی اس رسول پر نازل کی گئی ہے اس کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں۔ جو یہ چاروں حقوق ادا کریں وہی کامیاب ہے۔ تو ایمان اللہ کے رسول پر لانا، اس پر گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی تھی۔ آج دوسرے پوائنٹ پر بات کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، گلوریفائنگ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں تعظیم کریں؟ بھائی اس لیے تعظیم کریں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مجھے تکلیف پہنچائے تو وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے فیوشک یاخذہ، تو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اس کی گرفت کر لے، اس کی پکڑ کر لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعظیم کرنی ہے۔ تعظیم اللہ کے رسول کی 2 حیثیتیں، ایک تو رسول کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہمارے لیے تو یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، تمام رسول قابل احترام ہیں، اللہ اس کے رسول نے کچھ فرق مراتب بتایا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں۔ البتہ اللہ کے رسول انسان کی حیثیت سے کتنے اعلیٰ اور کتنے مکمل انسان ہیں اس کو ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں۔ تو اس سے پہلے بات ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی عظمت پر، محمد مصطفیٰ انسان کامل، ثبوت عظمت انسانیت ہے، محمد مصطفیٰ انسان کامل۔ آج ہمیں اس بارے میں بات کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تعظیم کریں، جس کا حکم ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبات کیا ہیں۔
وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا تصرفات ہیں، وہ کیا رویے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ کیوں محبت کی جائے؟ بھائی محبت کا جواب محبت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ محبت نہیں کریں گے؟ یہ کتنی بڑی کمترشی کی بات ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس دنیا میں کہ وہ اللہ کی ہدایت پا جائے، اور قرآن صحیفہ ہدایت ہے۔ تو قرآن اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، الرحمن علم القرآن، اور قرآن لانے والا سب سے بڑا محسن ہے انسانوں کا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو تمہارے اندر سے ہی تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکلات میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں، مشقتوں میں پڑ جانا انہیں بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تمہارے بڑے فکر مند ہیں، چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانیاں ہوں۔ حریص علیکم، تمہارے لیے خیر کے حریص اور شائق ہیں، تمہارے لیے بھلائی کے متمنی ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے ان کے دل میں محبت، رافت، ہمدردی، غمگساری اور اپنائیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں کا حق جتنا اپنے اوپر ہے اس سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال سے زیادہ، اس کی مال و دولت سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، یہ محبت مطلوب ہے۔ اصل میں ہم وہ بندر ہیں جس نے کبھی ادرک کا سواد کبھی چکھا نہیں۔ نبی کی محبت کیا ہوتی ہے وہ چونکہ ہمارے دلوں سے خالی ہے، اس لیے ہمیں یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو کوئی صدمہ پہنچے، کوئی ٹینشن ہو، کوئی فکر ہو، کوئی وفات پا جائے گھر میں تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا اصاب احدکم مصیبۃ فلیذکر مصیبتہ بی فانھا من اعظم المصائب، اگر تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو یاد کرے کہ میں اس سے جدا ہو گیا، میں دنیا میں اسے دکھائی نہیں دیا، اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، اور یہ سب سے بڑا غم ہونا چاہیے۔ کوئی بڑے سے بڑی مصیبت ہو تو مومن کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے میں محروم رہا، آپ کی صحبت سے میں محروم رہا، آپ کی رفاقت سے میں محروم رہا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس کے لیے۔ لیکن چونکہ ہمیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے دلوں کا حال تو زیادہ جانتے ہی ہیں، تو ہمیں دوسری ٹینشنیں زیادہ ہیں۔ یہ کبھی یاد نہیں آتا، کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتے کہ نبی کے ساتھ کا دیدار ہمیں نہیں ہوا، آپ کی رفاقت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، جبکہ صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنے رگوں پہ میں اتار لیا تھا۔ دربار قیصر میں حضرت ابو سفیان سے جب پوچھا گیا کہ محمد کے ساتھیوں کا محمد کے ساتھ کیا رویہ ہے تو فرمایا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی کو کسی کے ہاتھ اتنا محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کو چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی محبت کا عالم۔ وہ موت کی خبر سن کر خوش ہوتے تھے، جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، آخری گھڑی قریب آ رہی ہے، تو خوش ہو کر کہتے تھے غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، ارے خوشی کی بات ہے، کل ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، صحابہ کرام سے ملیں گے۔ تاریخ میں وہ واقعہ موجود ہے کہ غزوہ احد میں ایک خاتون کے والد بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، وہ بے قرار ہو کر چلی آ رہی تھیں، ان کو جستا جستا راستے میں بتایا گیا تمہارے والد انتقال کر گئے ہیں، تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے ہر ایک پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو جب وہ میدان جنگ میں پہنچی تو چونکہ ان کے خاص حالات تھے، اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے انہیں خاص طور پہ اجازت دی، وہ آئیں،
اور آپ کو دیکھ کر ان کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو ہر مومن کے دل پر نقش ہونا چاہیے، آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے، کیا؟ کل مصیبت بعدک جلل، ہر پریشانی تیرے بعد آسان ہے، ہر دقت تیرے بعد ختم، تو موجود ہے بس، اور کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ محبت اور جان نثاری۔ قل ان کان آباؤکم، اے محمد ان سے کہہ دو اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہیں تمہاری آل اولاد، واخوانکم تمہیں تمہارے بھائی بند، وعشیرتکم تمہیں تمہارے خاندان والے، واموال اقترفتموها تمہیں تمہارے وہ مال و دولت جو تم نے کما رکھے ہیں، وتجارت تخشون کسادها اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ٹھپ ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، ومساکن ترضونها اور تم نے جو حویلی اور بنگلے بنا کر مگن ہو رہے ہو، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں محنت مشقت کرنے سے اور جہاد کرنے سے زیادہ عزیز یہ چیزیں تمہارے لیے بن گئی ہیں، فتربصوا، ٹھیک ہے کرو انتظار، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، قیامت کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، کل تمہیں معلوم ہو جائے گا آٹے دال کا بھاؤ۔ کیا تم ٹھیکروں کے پیچھے بھاگتے رہے اور کیا سونے کے تم ٹکڑوں کو چھوڑتے رہے، کل تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا پہلا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، بے پناہ محبت، اور دوسرا تقاضا ہے آپ کی تعظیم کا کہ آپ کا ادب کیا جائے، آپ کا لحاظ رکھا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کے ہر حکم پر آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، یہ رویہ مومن کا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اہل ایمان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں گفتگو میں، زور سے بولنا شروع مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم اپنے آپس میں دور سے پکارتے ہو، اے ماجد ادھر آ جا، اے ابھی ادھر نہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آہستہ بولو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو زور سے پکارتے ہو ویسے مت پکارو۔ اچھا کیا ہوگا اس کا نقصان؟ گناہ ملے گا کچھ؟ نہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے تمہاری جتنی نمازیں آج تک ہوئی ہیں، جتنے صدقات تم نے دیے ہیں، جتنے حج تم نے کیے ہیں، جتنی نیکیاں، سب اکارت چلی جائیں گے، سب دفع ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا، تم سمجھو کہ میں تو بہت معمولی بات کہی ہے۔ اگر واللہ یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی لوگ مانتے نا، اللہ کا شکر ہے قرآن میں نازل ہوا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً اللہ کے رسول کی موجودگی میں جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے جانچ لیا ہے تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں ادب تھا۔ آپ کی وفات کے بعد کوئی بھی اگر یہ کہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو مان لینا، اینچ پیچ نہ کرنا، تین پانچ نہ کرنا، اللہ کے رسول نے کہا ہے بس میرے آقا نے کہا ہے، البتہ آپ کی بات ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہم تحقیق کریں گے، اور اگر کوئی اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور بعد میں معلوم ہوا وہ جھوٹ بول رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا تو اس کو ڈرایا جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری نسبت سے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، تو اللہ کے رسول کی نسبت سے جھوٹ نہ بولو۔ لیکن اگر کوئی بحث چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بس سمعنا و اطعنا۔ بھائی ایمان اور ڈاکٹر، یہ رسول جو ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو اختیار ہے فلاں ہاسپٹل جائیے، ایوب ہاسپٹل جائیے، فلاں جتنے بھی ہاسپٹل جائیں، یہاں نہیں اعظم گڑھ جائیے، کہیں بھی جائیے، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن جس وقت آپ ڈاکٹر کے چیمبر میں داخل ہو گئے، اس پر ایمان لے آئے، اس پر اعتماد آپ نے کیا، تو اب اس کے بنائے ہوئے نسخے کے مطابق دواؤں کو استعمال کرنا، وہاں اپنی عقل مت لڑائیے کہ ڈاکٹر صاحب صبح کا موسم تو بہت سفیدی رہتی ہے، اس میں آپ پیلی گولی کیوں نہیں دے رہے؟ دوپہر میں تو بہت دھوپ رہتی ہے، اس میں پیلی گولی دیں، اس میں آپ ہری گولی بتا رہے ہیں۔ شام کو جو ہے نیلا نیلا آسمان ہوتا ہے، اس میں نیلی گولی ہونی چاہیے، آپ بتا رہے ہیں لال گولی، وہاں عقل مت لڑائیے۔ اگر ایسا آپ عقل لڑائیں گے، ڈاکٹر کہے پہلے عقل کا علاج کراؤ، دماغ کا علاج کراؤ، بعد میں آنا۔ آپ ٹھوک ٹھوک بجا لیجئے، خوب تجربات سے، مشاہدات سے، معلومات سے، لوگوں سے مشورہ کر کے طے کریے رسول ہے کون سچا۔ میں تو 12 بچوں سے کہتا ہوں کوئی بھی معیار بنا لو آپ سچے آدمی کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کر دیکھ لو، یقیناً 100 میں سے 100 بلکہ اس سے زیادہ نمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ اگر ایک بار ایمان لے آئے تو پھر اپنی عقل 3-5 نہیں کرنی، سمجھ میں آئے نہ آئے بس ماننا۔
اپنی عقل آگے مت بڑھاؤ. لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ. یہاں آبجیکٹو کلاس چھوڑ دی, مفعول چھوڑ دیا یہاں پر. کیوں؟ تاکہ کچھ بھی سب اس میں آ جائے. اپنی ناک آگے مت بڑھاؤ, اپنی عزت آگے نہ بڑھاؤ, اپنا اسٹیٹس آگے نہ بڑھاؤ, اپنی دنیا داری آگے نہ بڑھاؤ, اپنی پسند ناپسند آگے مت بڑھاؤ. نہیں, کچھ آگے نہیں بڑھانا. اللہ کے رسول نے ایک ڈیمارکیشن لائن کھینچ دی, بس وہاں رک جانا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اپنی مت سناؤ, رسول کی سنو. اپنی مت چلاؤ, اس کی کہنے اس کی کہیں پر چلو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ جان لو تمہارے بیچ میں جو شخص ہے یہ معمولی نہیں, یہ اللہ کا رسول ہے, ایشور کا سندیشتہ ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر تمہاری باتیں ماننے لگے گا لَعَنِتُّمْ, تو تم ہی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, لیکن اللہ کا شکر ہے تم ایسا نہیں کرو گے اگر ایمان والے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان کو خوشنما بنا دیا ہے تمہارے لیے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کفر کو, فسق کو, نافرمانی کو تمہارے لیے مکروہ بنا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, ایسے ہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. رسول کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو مخالفین کو ڈرنا چاہیے, رسول کے مخالفین کو, جو اس کا حکم ماننے سے سرتابی کریں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے اور عذاب علیم آخرت میں ان کا منتظر ہو. رسول کی پکار کو معمولی مت سمجھو. رسول تمہیں بلا رہا ہے, لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا, رسول کی پکار کو آپس کی پکار کی طرح, ہاں آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, پکار رہے ہیں, ہاں ابھی آ رہے ہیں, 5 منٹ میں آ رہے ہیں, موبائل فون آ رہا ہے, نہیں کاٹ دیا بار بار. نہ, ایسا نہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول, صحابی جلیل نماز پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو انہوں نے جلدی جلدی سلام پھیرا, کہا دیر کیوں ہوگی, کہ نماز پڑھ رہا تھا, کہ نماز توڑ کر آنا چاہیے تھا. رسول کی پکار پر نماز توڑ کر آنا چاہیے تھا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو, دوڑے چلے جاؤ, کیونکہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, تمہارے لیے روحانی اور ایمانی توانائی ہے, اس کو نظر انداز نہ کرو. اور پھر رسول کی بات صرف مان لینا نہیں ہے, بلکہ دل کی رضامندی سے ماننا ہے. دل میں کوئی غصہ نہ ہو, کوئی کسک نہ ہو, کوئی کھٹک نہ ہو, کوئی پھانس نہ اٹکی رہے. رسول کی بات کو, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کسی مومن مرد, کسی مومن عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اپنی چلائے. کہا میرا مسئلہ تو یہ ہے, میری مجبوری تو یہ ہے. فلا وربک لا یؤمنون, خدا کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ تجھے اپنا مختار کل نہ بنا لے ان تمام جھگڑوں میں جو ان کے درمیان ہو. ثم لا یجدوا حرجا فی انفسہم مما قضیت, اور پھر آپ کے فیصلے سے دل میں ان کو کوئی کھٹک نہ ہو, کوئی آپتی نہ ہو, کوئی ناگواری کا احساس نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا دوسرا بنیادی حق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط انکنڈیشنل اوبیڈینس ہونی چاہیے, سبمیشن ہونا چاہیے, ٹوٹل سبمیشن, فالٹ سبمیشن نہیں, 8-12 نہیں, 20-20 اور 50-50 نہیں, مکمل طور پر. میرے نبی نے فرمایا, بس اس پر تحقیق میں کروں گا واقعی فرمایا نہیں فرمایا, لیکن یہ فرما دیا تو بس فرما دیا. اور فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. بھائی آج کے جو عجیب واقعات ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں سارے لوگ مر گئے, ایک آدمی چھٹک کر بچ گیا. 50 سال بعد کوئی بیان کرے گا کہ ایسا ممکن ہی سب لوگ مر جائیں, ایک بچ جائے. 50 سال بعد یہ انہونی ہو جائے گی. 50 سال بعد اگر کوئی یہ کہے گا کہ ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تھی بلیرے گنج میں, اطراف میں, مبارک پور میں, اور سب نے اس کو سنا تھا, لیکن نہ کہیں اخبار میں چھپا, نہ کہیں ٹی وی پہ آیا, نہ کسی نے بحث کری. 50 ایسا ممکن ہی نہیں. کرے چھوٹی چھوٹی بات تو سب چھپ رہی تھی, تو 50 سال بعد تو یہ بھی انہونی ہو جائے گی. اور پھر رسولوں کے جو معجزات ہوتے ہیں سب انہونی تو ہوتے ہیں, کیسا ہو نہیں سکتا. تو اصل دیکھنا یہ ہے کہ بیان کرنے والے سچے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں کہ وہ ہوا بھی ہوگا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہو جائے, کوئی حکم ثابت ہو جائے تو کہا ایسا نہیں کہہ سکتے, اللہ کے پاگل پن ہے, حماقت ہے. آپ کو انکنڈیشنل اطاعت ہونی چاہیے, غیر مشروط اطاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق, ان کی تعظیم کا ایک مطالبہ ہمارے ساتھ یہ ہے, ہمارے اوپر یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم درود پڑھیں. یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے بھائی, آپ پہ جانثاری کا ادنیٰ ظاہرہ ہے کہ آپ درود پڑھیں.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے رسول پر، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں درود رسول پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام بھیجا کرو۔ نماز کے لیے بلکہ دین کے کسی حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حوالہ نہیں دیا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو، کسی حکم کے لیے ناٹ ایٹ آل۔ لیکن درود کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا میں درود بھیجتا ہوں نبی پر، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اگر تم نبی پر درود بھیجو گے تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ یہ تمہاری محبت کا تقاضا ہے اگر تم محبت کرتے ہو رسول سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بے نفسی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا۔ اب یہ سمجھیے اگر کسی پر سینکڑوں بار دن میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اسے کوئی چیز غضب پہنچا سکتی ہے؟ کوئی چیز اسے دکھ پہنچا سکتی ہے؟ کوئی چیز اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس لیے جس نے کہا صحیح کہا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر دکھ کا نوارن ہے اس کے اندر۔ بڑے بڑے بزرگوں نے کہا درود و سلام کو لازم پکڑو، اللہ تمہارے مسائل حل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 بار اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے اور 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جانتے ہو کنجوس کون ہے؟ لوگوں نے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا غریب کون ہے، لوگوں نے اپنے حساب سے بتایا تھا، تو آپ نے دوسری وضاحت کی، یہاں پر آپ پوچھ رہے ہیں کنجوس کون ہے؟ مائزر، دل کا تنگ، کمظرف کون ہے؟ کہا وہ شخص ہے جو میرے پہ ایمان کا دعویٰ تو کرے، میں اس کے سامنے ذکر کیا جاؤں، میرا نام آئے، اس کی زبان نہ ہل پائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درود نہ بھیجے، یہ سب سے بڑا کنجوس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اس شخص کی عزت مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس کی زبان پر درود نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک تقاضا ہے کہ ہماری زبانوں پر درود و سلام جاری ہو، اس کے لیے ہم وقت نکالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر آئے، جیسے بھی ذکر آئے، ہماری زبان سے بے ساختہ یہ عادت بن جانی چاہیے، نیچر بن جانی چاہیے، انسٹنکٹ جو خود بخود ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک حق کیا ہے کہ ہم آپ پر درود اور سلام بھیجیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا چوتھا حق یا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ہر امتی کے دل میں آپ سے ملنے کی تمنا ہو، آپ کے ساتھ رہنے کا خیال ہو، آپ کو گلے لگانے کی تڑپ ہو، دل چاہے کہ اللہ کے رسول مل جائیں تو آپ کے ہاتھ چوم لوں، آپ کی پیشانی چوم لوں، آپ کے بغلگیر ہو جاؤں، روؤں، گڑ گڑاؤں، آپ کے دامن میں سر چھپا دوں، فنا ہو جاؤں آپ کے لیے۔ یہ امتی کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ امتی کے ہم سورہ فاتحہ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام بھیجا ہے۔ وہ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعام یافتہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ النبیین، نبی، والصدیقین، صدیق، والشہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اور نیکوکار لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور جتنے اچھے ان کے ساتھی، ان سے اچھا کوئی ساتھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آئے، صحابی آ کر پوچھا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ہم نے اس کو بھی ایک ایڈونچر چیز بنا لیا نا، دجال آئے گا، ارے بڑا ایڈونچر ہوگا، بڑے مزے آئیں گے، ایسا ہنگامہ ہوگا، اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا۔ تو صحابی نے آ کر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، اللہ کے بندے تم نے اس کی کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ آج ہم میں سے اگر ہر ایک گریبان میں جھانک کر دیکھے، اگر اسے آج کہہ دیا جائے
5 منٹ بعد تمہیں مرنا ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ کی اطاعت کری, انشاءاللہ وہ بخش دے گا. سب نے الجھڑے پال رکھے ہیں, الجھنوں میں پڑے ہیں, ابھی یہ کام کرنا ہے, یہ کام, عمر گزرتی جا رہی ہے ابھی وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہاں تک کہ قبر اپنے آپ اندر کھینچ لیتی ہے. تو ماذا عادت لہا, تم نے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ قال, انہوں نے فرمایا ما عادت لہا بکثیر عمل, بہت زیادہ تو میرے کوئی کام ہے نہیں, صلاۃ ولا صیام, نہ بہت ساری نمازیں ہیں, نہ بہت سارے روزے ہیں, نہ بہت ساری نیکیاں ہیں, الا انی احب اللہ ورسولہ, البتہ ایک بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, سچی محبت کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ خوشی کی بات ہے, کہ المرء مع من احب, آخرت میں آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو وہ پیار کرتا تھا, جن سے وہ محبت کرتا تھا. جس کو فلمی اداکار پسند ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا جہاں وہ ہوں گے. جس کو حلال حرام سے کما کر کروڑ پتی اور لکھ پتی اور بلینار اور ملینار ہونے والے پسند ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا, جو جس کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. حضرت انس اس حدیث کے راویوں کہتے ہیں ما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام ما فرحوا به, صحابہ کرام کو اسلام لانے کے بعد اس حدیث کو سننے جیسی خوشی کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ ان کو یہ تو یقین نہیں تھا کہ ہم نجات پائیں گے. ان کے پاس حالانکہ ڈھیروں عمل تھے لیکن ڈرتے رہتے تھے. یطعمون الطعام علی حبہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم, ڈرتے رہتے تھے. یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ. البتہ ایک بات کے بارے میں وہ سرٹین تھے, یقینی تھے کہ انہیں اللہ کے رسول سے محبت تھی, بے پناہ محبت. تو خوش ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے. محبت تو ہے نا سچی, محبت کا احساس. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صفہ کے نوجوانوں میں تھے. صفہ ایک مسجد میں چبوترا تھا جن کا کوئی گھر در نہیں ہوتا تھا, کھانے پینے کا کوئی سادھن نہیں ہوتا تھا, اس چبوترے پر رہتے تھے مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے ازواج مطہرات کے, ہماری ماؤں کے, وہ سائیڈ میں تھے مسجد کے. تو یہ نوجوان تھے, اللہ کے رسول جس ماں کے گھر سویا کرتے تھے یہ اس کے دروازے سٹ کر سوتے تھے. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, اور رات میں جیسے ہی آہٹ سنائی دیتی تھی بس فوراً اٹھ کر اللہ کے رسول کا وضو کا پانی لا دیا, کوئی اور کام ہے فوراً کر دیا. یعنی رات کے خادم تھے بغیر تنخواہ کے, محبت میں کافی انہوں نے خدمت کی. اللہ کے رسول نے ایک دن اسے پوچھا, دیکھیے اصحاب صفہ ہیں, کھانے کے لالے پڑے ہیں, شاید ان کے پاس ایک جوڑی کے علاوہ کپڑے بھی نہ ہو, ایک جوڑی بھی شاید مکمل نہ ہو, کل کا پتہ نہیں کیا کھائیں گے. شادی نہیں ہوئی ہے, نوجوان ہے, خواہش ہے, شہوت ہے, بچوں کی تمنا ہے, مالدار ہونے کا خیال ہے, بنگلے کی خواہش ہے, سب کچھ ہے. تو اللہ کے رسول ان کی خدمت سے ایک دن خوش ہوئے, فرمایا سلنی ما شئت, اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, آج میں تمہارے لیے دعا کروں گا, اور دعا اللہ کے رسول کی قبول ہوتی ہے, جو چاہیے بتاؤ. غریب تھے دولت مانگ سکتے تھے, بے گھر تھے گھر مانگ سکتے تھے, بے اولاد تھے اولاد مانگ سکتے تھے, بے نکاح تھے اچھی جگہ شادی کی تمنا کر سکتے تھے. کہا مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں. آپ نے کہا او غیر ذالک, کچھ اور اس کے علاوہ کچھ ہو, کچھ مانگو, بہت ساری تمہاری ضرورتیں ہیں, بہت ساری خواہشات ہوں گی, کیا کیا نہیں چاہتا آدمی, اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا رہنا, سب اچھی جاب, کچھ اور مانگو. کہا ہوا ذاک, بس یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, زیادہ نمازیں پڑھا کرو تاکہ مجھے تمہارے لیے سفارش کرنے میں آسانی ہو, آخرت میں تم میرے ساتھ رہ سکو. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. ایک امتی کے دل میں بھی محبت ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رآنی فی المنام فقد فسیرانی فی الیقظہ, جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا انشاءاللہ آخرت میں بیداری میں بھی دیکھے گا. لا یتمثل الشیطان بی, شیطان میری شکل صورت نہیں اختیار کر پاتا. تو مومن کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے, میں اللہ کے رسول کو دیکھوں, آپ کے ساتھ رہوں, آپ کی خدمت کروں, آپ کے پیر دھوؤں, آپ کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کروں, آپ کی پیشانی چوموں, آپ پہ نثار ہو جاؤں, آپ پہ مر جاؤں, مٹ جاؤں آپ کے لیے. یہ جذبہ مومن کے اندر ہونا چاہیے, یہ آپ کی تعظیم کا تقاضا ہے. میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں,
آج ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کی جو محبت ہمارے دلوں میں مردہ ہو چکی ہے، دنیا کی محبت، شیطان کی کارستانیاں انہوں نے ہمارے دل کو پتھر کر دیا ہے، سخت کر دیا ہے۔ اس میں کہیں ایمان کی چنگاری موجود ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا شعلہ موجود ہے، اس شعلے کو جوالہ بنانے کی ضرورت ہے، آگ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائے، آپ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے۔ حضور پھر بھی یہ اشعار پیش خدمت ہے، اگرچہ ہدیہ ناچیز کا معیار سہی، برائے نام سے نسبت تو تم سے باقی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار سہی، تمہارا نام ہے تسکین روح و جاں اب بھی، تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جواں اب بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔